جس میں کچھ قبریں ہوں، کچھ چہرے ہوں، کچھ یادیں ہوں۔ کتنا دشوار ہے اس شہر سے ہجرت کرنا۔ شعلہ بننا آسان ہے، چراغ بننا مشکل۔ اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں، شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ برداشت ایسی مضبوط چیز ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ جب کوئی اپنا مر جاتا ہے تو پھر قبروں سے وحشت نہیں ہوتی۔ کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان گنانا شروع کر دے۔ بچپن کمال کی چیز ہے، ساری لفاظتی تکلف لحاظ کا پردہ پھاڑ کر دل کی بات یوں کہتا ہے کہ دل نکال کر رکھ دیتا ہے۔ جو صبر کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، دنیاوی جنگوں میں ان کی شکست ناممکن ہوتی ہے۔ کوئی کسی کو کسی غم سے نہیں نکال سکتا، انسان کو ہر چیز سے خود ہی نکلنا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر۔ کسی غم سے نکلنے کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ اس غم کو بھلایا جائے۔ انسان کچھ نہیں بھول سکتا، خاص طور پر وہ لمحے مرتے دم تک یاد رہتے ہیں جن سے ہمارے جذبات بہت شدت سے جڑے ہوں۔ دراصل جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں تب صبر کرتے ہیں۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سبھی نے جانا ہے۔ لوگ جتنا بھی کہہ لیں کہ فلاں کی بات دل پر نہ لینا، مگر زبان سے نکلے شعلے دل کو جلا کر ہی دم لیتے ہیں۔ جب کوئی ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہو تو اسے ماضی کی یاد نہیں دلاتے، نہیں تو یہ ایسا ہوگا جیسے اسے تاریک کھائی سے نکالتے ہوئے واپس اسی کھائی میں دھکیل دینا۔ تم نے ہاتھ پر خون لگا دیکھ کر قاتل سمجھ لیا، مگر تم نے وہ زخم نہیں دیکھے جن سے وہ خون نکلا تھا۔ جو لوگ بلندی پر تنہا ہیں وہ پستی میں بھی گر جائے تب بھی تنہا رہیں گے۔ اچھی یادیں زندگی کا خوبصورت سرمایہ ہوتی ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، انسان کی نیت بھی، اس کا دکھاوا بھی۔ امید سے بڑی کوئی کائنات نہیں، اور اچھے گمان سے بڑا کوئی انعام نہیں۔ ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے، لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ لوگ چلے جاتے ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں۔ تھی اتنی مسافت کہ نہ پوچھ، آنکھیں ابھی سفر میں تھیں اور خواب تھک گئے۔ تمہاری ہر صلاحیت تمہاری آزمائش ہے، اسے صحیح جگہ پر لگاؤ۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنے، رب پر توکل رکھیں اور مسکرایا کریں۔ سانسوں کی طرح کرتے ہیں تسبیح مسلسل، ایک پل بھی تیرے نام کا ناغہ نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں، بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کو اس کی غلطی کا احساس کسی تیسرے شخص کی موجودگی میں نہیں دلانا۔ خود سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ کتابوں میں لگتا ہے۔ اپنے آپ سے جڑنے کا سفر تکلیف دہ بھی ہے۔ بدگمانی بڑی چٹوری ہوتی ہے، محبت چاٹ جاتی ہے، رشتے ہڑپ کر جاتی ہے۔ دوسروں کو صفائی کا موقع ضرور دیا کریں۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ اپنے ارد گرد اعمال کے چراغ جلاؤ تاکہ موت کے راستے سے گزرتے ہوئے تمہیں تاریکی کا احساس نہ ہو۔ مجھے یہ خوف دے مالک کہ مجھے پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ اکبر ہماری پشت پر قبروں کی ہے قطار، گھر کے بڑے چلے گئے تو ہم بڑے ہوئے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ چار باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں،
ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ زندگی ایک سفر ہے، مگر اکثر لوگ زندگی کو منزل سمجھ لیتے ہیں۔ سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، یہ سب اللہ کی ذات دیتی ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے، جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اللہ کو تم اپنے گمان کے مطابق پاؤ گے، اس پر یقین رکھ کر کبھی کوئی نہیں پچھتاتا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ صفائی پسند ہونا، نفاست کو پسند کرنا، ایسا ہونے کے لیے مہنگی چیزوں کی نہیں بلکہ صاف طبیعت اور مزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کے لیے تڑپتا ہوا دیکھا گیا۔ ہر دوست آپ کی بھلائی چاہنے والا نہیں ہوتا، لیکن ہر بھلائی چاہنے والا آپ کا دوست ہوتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کا رکھا ہوا ہے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائے۔ غرور کو کبھی دل میں داخل نہ کرنا، ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں مل جائے گا۔ انصاف کا پہلا قدم بری اور غلط خواہشوں سے دور رہنا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ جب ہر چیز فنا کی زد میں ہے تو پھر ہونے اور نہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ آدمی بیکار تمنائیں اور آرزوئیں اور امیدیں لے کر پھرتا ہے اور بے چین ہوتا ہے اور آخر میں مارا جاتا ہے۔ ذرا سا فرق ہے بس، جان کے مانو تو انسان صرف عاشق بنتا ہے، اور اس رب کو مان کر جانو تو اس کا فقیر بن جاتا ہے۔ سادہ سی بات ہے، سفر تپش سے شروع ہوتا ہے اور سب جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ وجود، دل، جسم، آنکھ، سوچ، خیال، خواہش، سب جل جاتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ایک رابطے اور تعلق کا بچپن، جوانی اور بڑھاپا نہیں ہوتا؟ ہر رشتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ بوڑھا ہو کر مر نہیں جاتا، انسانوں کی طرح۔ وقت انتہائی بے رحم ہو چکا ہے، اور لوگ بھی، اور لوگوں کا دھوکہ بھی انتہائی بے رحم ہو چکا ہے۔ دکھ بڑی ذاتی چیز ہوتی ہے جو سب سے نہیں بتائی جاتی اور نہ ہی سب میں بانٹی جاتی ہے۔ یہ بس ہماری ہی ہوتی ہے اور ہماری ہی رہتی ہے۔ کوئی دستک نہ کوئی آہٹ تھی، مدتوں سے وہم کے شکار تھے ہم۔ جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہ پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ اپنی حالت پر غور کرنے سے بچ رہے ہیں ہم۔ سفر زندگی کا ہو یا بندگی کا، ارادے کی مضبوطی شرط ہے۔ سمجھ جاؤ گے اداسی کا مطلب، جا کر کسی قبر کی بے بسی تم دیکھنا۔ زندگی میں امید کا کھیل تو کھیلنا ہی پڑتا ہے۔ لوگ عید کو کپڑوں کے منتظر ہیں، اور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کے اپنے لوٹ آئیں۔ میری اوقات صرف ایک سفید چادر، جسے خود اوڑھنے کی طاقت بھی نہ رہے گی۔ حشر کے دن تو تمہارا جسم بھی تمہارے خلاف بولے گا، پھر یہ وفاداری کس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ پگھل رہا ہے وقت یوں، جیسے پھسلتی ہو ریت ہتھیلی پر۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ بہاریں جب نہیں اپنی تو پھر کیا آرزو رکھنا۔ یہ گلشن مانگے کی خوشبو سے مہکایا نہیں جاتا۔ نہ جانے کیوں سبھی رشتے ہوئے جاتے ہیں لاغر، غریبی فاصلہ ہو تو 2 قدم آیا نہیں جاتا۔ جو نگاہوں سے حقیقت کو بھی کر دے اوجھل،
اس دکھاوے کی ہر ایک شان سے ڈر لگتا ہے۔ بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ، ہر حادثہ خیال کو گہرائی دے گیا۔ کسی شہر منافق میں تم آ گئے ساغر، ایک دوجے کی ہر شخص خطا ڈھونڈ رہا ہے۔ بھول نہ سیکھو، یقین کرو دنیا بھی یہی کرنے والی ہے تمہارے ساتھ۔ وہ لوگ دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ مجھے چھوڑنے والے میرا کچھ تو چھوڑ جاتے، تبصرے غیر کے کردار پہ کرنے والے کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ مگر لوگوں کو نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر۔ علم و ادب کے سارے خزانے گزر گئے، کیا خوب تھے وہ لوگ پرانے گزر گئے۔ باقی ہے زمین پر فقط آدمی کی بھیڑ، انسان کو مرے ہوئے تو زمانے گزر گئے۔ ضمیر بیچنے والوں نے کیا خوب کام کیا، جسے عروج پہ دیکھا اسے سلام کیا۔ ہجرت بہت مجبور ہو کر کی جاتی ہے، چاہے گھر سے کی جائے یا کسی کے دل سے۔ مسکراہٹ، تبسم، ہنسی، کہے سب کے سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے۔ جو بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بات کرنا چھوڑ دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے۔ جب ہم دوسروں کے لیے زندگی میں جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے زندگی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ جنت ماں کے پیروں تلے ہوتی ہے، مگر وہ صرف ماں کے پیر دبانے سے نہیں ملتی، ماں کے پیروں کے نیچے کی زمین بننا پڑتا ہے۔ وہ زمین جو بوجھ اٹھاتی ہے، جو ماں کو اس کے قدموں پر کھڑا رکھتی ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں کہانیوں میں جادو اپنا دیوانہ بنا لیتا تھا، اور پھر ہم بڑے ہوئے اور ہم ڈرنے لگے محبت سے۔ نہ جانے کس مقام پہ ہم نے بھلا دیا اس بات کو کہ جادو اور محبت ایک ہی چیز ہے۔ دشمن کے سامنے گھبراتے نہیں ہیں، خود کو پرسکون رکھتے ہیں۔ اس کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس سے ڈرتے ہو۔ مرد چاہے غلام ہو یا بادشاہ، وہ اپنی بیوی کی اپنی ہمدردی میں کہی گئی بات کو ہمیشہ غور سے سنتا ہے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہو، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا پھرے تو وہ ناشکرا ہے۔ خود کو پالو اس سے پہلے کہ موت تم کو پالے۔ زندگی تو جیسے گزرنا تھا ویسے ہی گزر جاتی، مگر کم از کم وقت رخصت یہ خلش تو نہ ہوتی کہ اگر ہم نے یہ نقصان کا کھاتا بند کر دیا ہوتا تو زندگی آسان ہو جاتی۔ انسان کو بہت سی چیزوں کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ باہر آگ لگے تو دھواں اٹھتا ہے، شعلے بھڑکتے ہیں اور بربادی آنکھوں سے نظر آتی ہے، پر اندر آگ لگ جائے تو چنگاری بھی نہیں سلگتی اور سب کچھ خاک ہو جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچتا، اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہو پاتی کہ کیا کچھ تھا جو تباہ ہو گیا۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ ایسی چیزوں کے لیے کرنے کا کام صرف ایک ہوتا ہے۔ ہماری خواہشیں ہماری قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہیں، پھر ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یادوں پر کسی کا بس نہیں ہوتا، اور بھلا دینا کسی انسان کے بس میں نہیں۔ علم رکھنے والوں کا یہ استعمال کہ ان سے دعا کرائی جائے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک توپ سے مکھی مارنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے علم نہیں چاہیے، بس صرف اللہ کی مہربانی چاہیے۔
اگر عبادتوں کو ذرا سا چھپا لیا جائے تو ان کا مقام اور فضیلت بڑھ جائے گی۔ دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہے، اور اسی دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے۔ اللہ کی مہربانی کا اندازہ ان لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر کرنا چاہیے جو کہ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ دنیاوی مال اور زر رب تعالیٰ کے نزدیک سب سے حقیر چیز ہے۔ اگر کوئی روحانیت کے راستے پر عبادت کے بغیر چلنا چاہے تو یہ ممکن نہیں۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ ہمارا سہارا ہمارے اعمال میں نہیں، اللہ کی رحمت میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے۔ منافق کی زبان خوش کرنے والی لیکن دل نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے۔ لوگ خوش ہیں اسے دے دے کے عبادت کے فریب، وہ مگر خوب سمجھتا ہے خدا ہے وہ بھی۔ اے بادشاہت کے مالک، اے مالک کائنات، اے رب العزت، ہم اپنا معاملہ تجھے سونپتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں۔ بس ہمیں اس چیز کی خوشخبری عطا کر جو ہمارے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ ایک طرفہ محبت صرف خدا نبھا سکتا ہے۔ بندہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، سہ نہیں پاتا۔ اے اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے کہ جن کے بوجھ کو تیرے علاوہ ٹھیک سے کوئی نہیں جانتا۔ ایک اللہ ہی ہے جو ہر کسی کا پردہ رکھ سکتا ہے۔ دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا، میں گر پڑوں گا دیکھ مجھے آسرا نہ دے۔ عقل مندوں اور دل والے لوگوں پر عورت غالب ہوتی ہے، جبکہ جاہل اور اکھڑ پن لوگ عورت پر غالب ہوتے ہیں۔ بدلہ لینے میں جلدی کرنا شریف لوگوں کی عادت نہیں۔ کسی کی اصلیت کا وقت پر سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ راز مزید رازوں کا پردہ ہوتے ہیں۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں ملتی، محبت بانٹنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی زندگی کی نئی کہانی کا آغاز تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ پرانی کہانی کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ فوجوں کے حملوں کو روکا جا سکتا ہے، لیکن خیالات کے حملوں کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ ایک سیاست دان اگلے انتخابات کے بارے میں سوچتا ہے اور ایک رہنما اگلی نسل کے بارے میں سوچتا ہے۔ خاموشی کی کثرت سے گمراہی پیدا ہوتی ہے اور زیادہ بولنے سے قدر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مہلت کو اپنی طاقت مت سمجھو۔ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے مگر اچھی سیرت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر اپنی عقل ہی اپنے لیے سکون کی وجہ نہ بن سکے تو پھر ایسی عقل ماتم کے لائق ہے۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور برائی سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں بلکہ اپنی سوچوں اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ بیوقوف شخص کا اپنا کبھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو برباد کر دیتا ہے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ غلط باتوں کو نظر انداز کر دینا عقل مندی اور اس پر بحث کرنا بیوقوفی ہوتی ہے۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ جن کو نہیں سننا ہوتا ان تک چیخو پکار بھی نہیں پہنچتی، اور جو سننے والے ہوتے ہیں وہ خاموشی بھی سن لیتے ہیں۔ آج کا مسلمان ایک مٹر کے دانے کو سنبھال کر رکھتا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، مگر نہ جانے کتنے ایسے دلوں کو توڑ دیتا ہے جس میں اللہ خود رہتا ہے۔ پاس رہنے کے لیے ساتھ ہونا ضروری تو نہیں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔
دل کو بس ایک بات سننے اور ماننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ لوگوں کو اتنی ہی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ اس بناوٹ کے دور سے پہلے زندگی کتنی خوبصورت تھی۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ شوق وفا نہ سہی، خوف خدا تو رکھ۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ لوگوں کا حساب کرتے نہ پھرو، یہ کام ان کے رب پر چھوڑ دو، بس تم اپنی طرف توجہ دو۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تلاش کرنے والے یعنی لکھنے والے مقرر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ گندگی سے کبھی گندگی دور نہیں ہوتی۔ سچ کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ برے کو ہر بات بری معلوم ہوتی ہے۔ زمانہ برا نہیں، برے کو ہی برا معلوم ہوتا ہے۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے، گناہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ جس شخص کی زندگی میں غصہ غالب رہے، وہ ہلاکت اور بدبختی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جس انسان پر تمہارا بس چلتا ہو، اس پر غصہ کرنا پستی ہے۔ جلد بازی بے وقوفی ہے، اور یہ انسان کی بدترین کمزوری ہے۔ فضول باتیں چھوڑ دینا دل میں حکمت پیدا کرتا ہے۔ انسان کی باتیں اس کے تقوی اور پرہیزگاری کا پتہ بتا دیتی ہیں۔ حرام کام میں فائدہ کتنا ہی ہو، پھر بھی وہ حرام ہی رہتا ہے۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ ناپختہ سوچ زرخیز زمین کی طرح ہوتی ہے، جو اس میں بو دیں گے وہی اگائے گا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا درد مٹا دے گا۔ برا دوست جب دوست کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں دیتا، بلکہ اسے برے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ انسان تین چیزیں کبھی نہیں بھولتا: اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے پناہ محبت۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ لوگوں سے امید رکھو اور نہ شکایتیں کرو۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ جب تک ایمان پورا نہیں ہوتا، انسان بے غم نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کہے کہ ابھی زندہ رہو تو تم زندہ رہو، اور جب وہ کہے کہ اب واپس آنے کا وقت ہے تو ہم خوشی سے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے، اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ نے تو بہت واضح راستے بنائے ہیں، گھاٹے کا سودا تو ہم خود کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہو۔ شکر کرنے میں کمی کرنے سے احسان کرنے والے لوگ نیکی کرنے میں بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا بدلہ نہ چاہیے ہو، دنیا کو آخرت کے لیے اور آخرت کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیں۔ گناہ جوان کا بھی اگرچہ برا ہے، لیکن بوڑھے شخص کا بہت برا ہے۔ دولت آرزو کے ساتھ، جوانی غذاب کے ساتھ اور صحت دواؤں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں، اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے۔ جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں اپنے دل میں بنا لینا، ایسے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی حفاظت کا احساس دلاتے ہیں۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے گزر جائے گی۔ دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی حیثیت۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو 3 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا: عمل میں اخلاص، دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، تقوی یعنی پرہیزگاری کو لازم پکڑنا۔ مانگنا ہو تو ایسے شخص سے مانگو جو دے کر بھول جاتا ہے۔ احسان کرنا ہے تو ایسے شخص سے کرو جو اسے یاد رکھتا ہے اور دہراتا رہتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہو وہ ہر حالت میں اس سے متعلق رہتا ہے۔ جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں، چاہے وہ تمہارے 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ دنیاوی تکلیف کی گھڑیاں آخرت کی تکلیف ختم کرتی ہیں۔ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ۔ اس دنیا سے ڈرو کیونکہ یہ غدار، دھوکے باز اور فریب دینے والی ہے۔ دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کی محبت تو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ جس طرح دن رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس نے علم کو زندہ کیا وہ کبھی نہیں مرا۔ جو کوئی بھی لوگوں کو دھوکہ دے گا، خدا اس کے اس دھوکے کو خود اس کی طرف پلٹا دے گا۔ یقیناً بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان پھنسا ہوتا ہے، مگر سوائے استغفار اور شکر کے اس کا علاج ممکن نہیں۔ موت کے اعلان کے لیے تمہارے بالوں کا سفید ہونا ہی کافی ہے۔ اچھی بات جو بھی کہے لے لو، چاہے وہ شخص خود اس بات پر عمل نہ بھی کرتا ہو۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو اسے اللہ کی فرما برداری میں تلاش کرو۔ دوست ایسا بناؤ کہ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ ہمت ہار جانا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ جو شخص اپنے نفس کو درست نہیں کرتا بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ مومن ہر آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے اور ہر قسم کی موت مر سکتا ہے سوائے خودکشی کے۔ فخر اور سربلندی کو چھوڑو، تکبر اور غرور کو مٹاؤ اور اپنی قبر کو یاد رکھو، کیونکہ یہی تمہاری گزرگاہ ہے۔ پروردگار، ہر شخص پناہ گاہ کی تلاش میں ہے، بس تو میری پناہ ہے۔ ہر شخص دل کو سکون پہنچانے والے کی تلاش میں ہے، تو میرے دل کو سکون پہنچانے والا ہے۔ اس قوم کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کر رکھا ہو۔ صبر اللہ کی بہترین نعمت ہے۔ جو اس سے محروم رہا بے شک بھلائیوں سے محروم رہا۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے
اللہ کی قسم اللہ اللہ کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے سوا کسی بھی چیز کے مطلق طلبگار نہیں۔ جب اللہ دیتا ہے شکر کرتے ہیں، جب نہیں دیتا صبر کرتے ہیں، ہر حال میں راضی رہتے ہیں، شکوے کا نام تک نہیں لیتے۔ جب تک کوئی چیز اپنی ہستی فنا نہیں کرتی، کسی دوسری چیز میں جذب نہیں ہو سکتی۔ جس نے خبر پائی گم ہوا اور اس کی خبر کسی نے نہ پائی۔ امن سے بہتر اور فساد سے بدتر اور کوئی چیز نہیں۔ روحانیت کے راستے میں یقین سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ دل آئینہ ہے، ذرا سی چوٹ سے چور چور ہو جاتا ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ جسے بولنا آ جائے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ غم کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ضرور ہے، مگر پرہیزگار لوگ شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ جس کی نظر میں خود اپنے نفس کی عزت ہوگی وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو بے حیثیت سمجھے گا۔ خون اور روح کے رشتے ایسے خیمے نہیں ہوتے جنہیں جب چاہا نصب کر لیا اور جب چاہا اکھاڑ لیا۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور بھلائی کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون اور عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اچھی یادوں کا اصول ہے کہ وہ اکثر برے وقت میں آتی ہیں، اور برے وقت کا اصول ہے کہ وہ شرم نہیں کرتا، بس شرمندہ کرتا ہے۔ انمول وہ ہوتا ہے جو بکتا نہیں ہے، اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ کسی کی محبت کی تمنا اس کو غلام نہیں بنا سکتی، کسی کی تعریف کی چاہ اس کو رسوا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہی رنگ دیا ہے جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہڈیوں کو اتنا ہی اونچا چھوٹا بنایا ہے جتنا قد وہ آپ کو دینا چاہتا تھا۔ اعمال آپ کے جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صورتیں اس نے سب سے اچھی بنائی ہیں۔ سبھی مسلمان اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اپنی جانوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے چند ہی ہیں، اور وہی ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ سلوٹیں اور طرح کی ہیں تیرے چہرے پر، دکھ یقیناً تیرے دنیا سے نرالے ہوں گے۔ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے۔ بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا تھا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے، اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں ضرور مل جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا اور دکھا دے گا، پھر تم کسی سے یہ نہیں پوچھا کرو گے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔
دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ تعالی سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور نظر آؤ گے۔ میت وہ نہیں جس کی روح پرواز کر گئی، میت وہ ہے جو سمجھتا نہیں کہ اس کے رب کے اس پر کیا حقوق ہیں۔ ہر شخص کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اپنے رب کی عظمت کے حضور میں اپنے دل کو قریب سے دیکھو تاکہ تمہارے خیالات تمہیں شرمندہ نہ کریں۔ محبت کے میدان میں وفا کا علم غریب ہی کے ہاتھ رہا، اور امیر کی دوستی مطلب تک محدود ہوتی ہے، مطلب ختم، دوستی ختم۔ محبت کی کامیابی اور محبت کی ناکامی میں چندہ فرق نہیں۔ محبت قائم رہے تو جدائی بھی وصال ہے، اور محبت نہ رہے تو وصال بھی جدائی ہے۔ کامیابی کے دامن میں خوشیاں نہیں ہوتی، حسرتیں ہوتی ہیں، اور علم عقل کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ بھی ہے۔ وہ علم جو حقیقت تک پہنچا دے وہ نور ہے، اور جو حقیقت سے دور کر دے وہ علم عقل پر ایک پردہ بن جاتا ہے۔ ترک دنیا سے مراد دنیا کو چھوڑنا نہیں، بلکہ اپنے باطن میں دنیا اور اس کی خواہشوں کو شکست دینا ہے، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکال دی جائے، کیونکہ جب تک دل سے دنیا کی ہوس اور محبت نہیں نکلے گی، اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ رزق مقرر کیا جا چکا ہے، لیکن انسان کو اس بات کا یقین ہی نہیں۔ کوئی اگر بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ پھنستا خود ہے۔ قیامت کے دن اس کی بد اخلاقی بڑھ جائے گی اور تم جیت جاؤ گے۔ رب بہت رحیم اور کریم ہے۔ اس نے ہمیں روشن اور واضح نشانیاں اور عقل اور شعور عطا کیے، لیکن ہم نے اس کی نافرمانی کر کے خود کو دنیا کے دھوکے اور آخرت کے خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی محبت میں ہر آگ گلزار بن جاتی ہے۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق کی کوئی فکر نہیں۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترتا ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھتا ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کر دیکھ۔ عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال، اپنے پرائے سب کو ذرا مسکرا کے دیکھ۔ لوگ باشعور شخص کو ان لوگوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جن کو شعور نہیں۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود کامل ہو۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لوٹانے پر قادر ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام کرنا چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کے ہی آنا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شاکر ہی چڑھ سکتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، اور تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ احساس، وفا، اپنائیت، خلوص، شفقت، انسانیت، عزت اور محبت، یہ ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ جتنے رازدار کم بناؤ گے اتنے ہی دھوکے کم کھاؤ گے، کیونکہ ہماری کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔
اے رب، اگر ہم لوگوں کو دکھ دیں تو تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان سے معذرت کر سکیں، اور اگر لوگ ہمیں دکھ دیں تو تو ہمیں طاقت دے کہ ہم ان کو معاف کر سکیں۔ جو شخص تمہارے خون سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور محبت دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ معافی بھی اتنی خوبصورت ہونی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ یا رب، ہمارے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت ہمیں حیران کر دے، اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیاں ہمارا راز ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔